अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे और आज़ाद कश्मीर में रेजिस्टेंस मूवमेंट को, मज़ाहमत को तकरीबन 100 घंटा हो चुका है। 100 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। यस, न्यूज आ रही हैं, खबरें आ रही हैं और 100 घंटे के बाद खुलासा यह है कि धीरकोट के अंदर बैठक होगी, धीरकोट के अंदर अवामी पंचायत लगेगी, धीरकोट के अंदर जिरगा लगेगा और उसका फैसला होगा। एक अवामी मूवमेंट जो कश्मीर से शुरू होती है, पाकिस्तान में जाती है, वहां से बरतानिया जाती है, वहां से अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लेती है। बैनुल अक़वामी मीडिया वो मुजफ्फराबाद के दूर दराज गांव के किसी देहात के अंदर शौकत नवाज मीर के पास पहुंचता है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो पूरी दुनिया इस सारी मूवमेंट को देख रही है। उसका जो अभी सेंटर बन गया है, खुलासा बन गया है, वो होना है धीरकोट के अंदर। धीरकोट के अंदर फैसला होगा। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा लोग इसे मॉनिटर कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं। इसके अंदर एक फैक्टर है और ये बड़ा घटिया फैक्टर है, बड़ा खलीज किस्म का फैक्टर है। ये मुर्दार खाता है, ये हराम खाता है, ये गिद्ध है, ये हवाओं में उड़ रहा है और वो है इंडिया। इंडिया इस वक्त दिलचस्पी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, बल्कि वो आप यूं कह सकते हैं कि ढोल मार रहा है, नाच रहा है और नाच नाच कर सेलिब्रेट कर रहा है। कश्मीर से जो विजुअल्स आए हैं वो विजुअल्स इंडिया ने पकड़े हैं। वहां पर जो कुछ पुलिस के साथ हुआ या अवाम के साथ हुआ, उसको लेकर वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकदमा बना रहा है। अच्छा, ये गिद्ध है, ये मुर्दार लाशें ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो एंटाई कश्मीर सेंटिमेंट को हवा दे रहे हैं और इसके अंदर बेशर्मी की इंतहा पार की है पाकिस्तान की मीडिया ने। ये घटियापन है नाज़रीन, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहुत मैसिव, बल्कि सारी पाकिस्तानी ऑडियंस है, ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कश्मीरी मूवमेंट, कश्मीरी लोग कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। इस मूवमेंट के अंदर, इस तहरीक के अंदर पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है, पाकिस्तान के किसी इदारे का नाम शामिल नहीं है, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट का नाम शामिल नहीं है, वहां के किसी बंदे का नाम शामिल नहीं है। आजाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ग्लोबल जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो चल रहा है, डेमोक्रेसी के रूल्स के मुताबिक आजाद कश्मीरियों ने बुनियादी राइट्स मांगे हैं, बुनियादी हुकूक मांगे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर आप जाकर टेलीफोन के ऊपर 5 मिनट बगैर डिस्ट्रप्शन की आप बात नहीं कर सकते। आपको 50 दफा हेलो 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 करके आपको गला अपना बैठाना पड़ेगा। आजाद कश्मीर के सड़कों के ऊपर आप जाएंगे तो उसके बाद वापस आकर आपको अस्पताल में उल्टा लेटकर टीके लगवाने पड़ेंगे कि यार ये कमर का दर्द किसी तरह से चला जाए, टीके जितने मर्जी है आप लगाते रहें। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन अस्पताल ठीक से मौजूद नहीं। आजाद कश्मीर के किसी भी अस्पताल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर एक मरे हुए इंसान का मुंह बनाकर यह कहता है कि एनो पिंडी ले जाओ, मेरे बसु बाहर है। तो तेरे बसु अगर बाहर है तो इसका मतलब है कि वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर दवाई नहीं है, कुत्ता खा जाए उसकी वैक्सीन नहीं है, सांप खा जाए उसकी दवाई वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये लोग अपने बुनियादी राइट्स को लेकर चल रहे हैं। ये पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तानी इदारों के मुखालिफ नहीं है। ये अपने उन 53 पार्लियामेंटेरियन से हक मांग रहे हैं जिन्हें असेंबली के अंदर बिठाया इसलिए गया था कि तुम लोगों ने अवाम तक अपने राइट्स को पहुंचाना है। बेशुमार नाज़रीन इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो मुझे ट्विटर के ऊपर आकर मैसेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाईजान इंटरव्यू चाहिए, भाईजान कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है ओहो हमें बहुत दुख है, भाईजान हमारे साथ ये व्हाट्सएप नंबर हमारे साथ रब्ता करें। मैंने कहा जनाब सारी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ एक चीज ये बताओ कि तुम्हारे राफेल कितने मारे गए। पहले राफेल के बारे में हमें बता, राफेल 10 हो ना, उसके बाद बातचीत करेंगे। फिर दूसरी बात मैंने उन्हें की कि यार वो ट्रॉफी कब लेकर जाएगा हमसे, वो जो तुम लोगों ने किया है एशिया कप के अंदर, पहले ट्रॉफी के बारे में बता, वो कब लेकर जा रहा है। तो नाज़रीन वो बहरहाल इंडिया कोशिश कर रहा है और हमने इस फैक्टर को अवॉइड करना था, हमने इस वेरिएबल को जहन में रखना था, लेकिन हमने नहीं रखा। ये मुजरिमाना गफलत है जो कि हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और बदकिस्मती ये है कि जिनका काम था इस सारी चीजों को रोकना, उन्होंने नहीं रोका इसे, और हम ही इसे काउंटर कर सकते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया के जरिए हम इसे काउंटर करेंगे। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आज आते हैं, पुंछ का जो काफिला है वो आगे बढ़ा है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि 2-2.5 लाख बंदा है। ये चार्ज्ड क्राउड है, मैसिव क्राउड है। मुजफ्फराबाद के अंदर बेशुमार लोग मौजूद हैं। शौकत नवाज मीर वापस पीछे आया है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। अगर ये मजमा मुजफ्फराबाद पहुंच जाता है, माफ कीजिएगा जी, अगर ये मजमा मुजफ्फराबाद पहुंच जाता है और वहां पर जाकर इतना चार्ज क्राउड और फिर थका हुआ, फिर रास्ते में रेजिस्ट करता हुआ पहुंचा हुआ, और फिर इसके अंदर एक शरपसंद एलिमेंट भी अगर शामिल हो जाता है, तो ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी। और हम सबको इस चीज का डर है, हम सबको इस चीज का खौफ है। आज जो मुज़ाकरात हुए नाज़रीन, वो 3:40 पर शुरू हुए और 5:15 पर खत्म हुए। सिर्फ 1.5 घंटा। वाई? ये नहीं होना चाहिए था। आपको एक अर्जेंसी बिल्ड करनी चाहिए थी, आपको एक टॉप प्रायोरिटी इसके ऊपर बिल्ड करनी चाहिए थी। आप कुछ भी करें, आपको कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहिए था। पुलिस की गाड़ियां भेजे, जहाज भेजे, हेलीकॉप्टर भेजे, रस्से भेजे, पर आपको जो भी होना चाहिए था, ये टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। शौकत नवाज मीर के मुताबिक हमने जनाब उन्हें जाकर बता दिया है, जो हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान से गया है, कि भाई
یہ 3 پری ریکویزٹ ہیں, ان کے اوپر بات چیت کریں. چونکہ خون بہ چکا ہے, چونکہ کشمیریوں کا خون گرا ہے, چاہے پولیس کا گرا ہو یا کشمیری عوام کا گرا ہو, کشمیری دھرتی پر خون گرا ہے, لہذا یہ اتنا سمپل یا اتنا سموتھ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. چیزیں ڈسٹرب ہیں, ہم 4-5 راتوں سے سوئے ہوئے نہیں ہیں, ہم کنسرنڈ ہیں اپنے لوگوں کو لے کر, ہمارے پاس درست معلومات نہیں ہے, ہمارے پاس درست تجزیہ نہیں ہے, ہمیں حالات کا اندازہ نہیں ہے. کشمیر کے اندر بلیک آؤٹ ہے, پورا بلینکٹ ہے, کشمیر بند ہے, وہاں پر بالکل ایک ڈھکن لگا دیا گیا ہے, اسے کھولیں, چیزوں کو ہموار کریں, سموتھ کریں, ویڈیوز آئیں, پیغامات آئیں, ہمیں پتہ چلے ہیلو ہائے ہو, بات چیت ہو, کسی سے گفتگو ہو. لیکن اس کے باوجود ناظرین بہرحال 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد شوکت نواز میر کو گاڑی وایا روڈ آنا پڑا ہے دھیر کوٹ کی جانب, اور یہاں پر یہ ملاقات کریں گے باقی عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ, اور پھر یہ اگلا لاہ عمل دیں گے. مذاکرات ناظرین شروع ہو گئے, شکر الحمدللہ. ہونے چاہیے تھے, پہلے ہونے چاہیے تھے, لیکن بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور بہت سارا نقصان ہم اپنا کر چکے ہیں. جون ایلیا یاد آ رہا تھا ناظرین کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں. تو قسم خدا کی پاکستان اور کشمیر میں نظر آ رہا تھا کہ خود کو تباہ کر لیا, خود کو آگ لگا دی, اور کسی کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. آج تک ناظرین میں یہ سمجھ نہیں سکا کہ کشمیر کے اندر جو پولیٹیکل کلاس ہے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ شکوے کرتے ہیں, اور پھر عوام بھی کہتی ہے, لوگ ڈنگر کہتے ہیں, پھر رولا پڑ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے غیر مہذب زبان استعمال کی. نہیں استعمال کرنی چاہیے. بھائی آپ کو کیوں بٹھایا گیا تھا؟ چودھری انوار الحق کا رول کیا تھا بینگ اے پرائم منسٹر؟ تمہارے لوگ سڑکوں پر ہیں, 53 پارلیمنٹیرینز ہیں ناظرین, 53 پارلیمنٹیرینز, تقریباً 10 سے 12 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ڈائناسٹیز ہیں. لٹرلی کشمیر کے اندر آپ جائیں نا, ان سے تاریخ پوچھیں, یہ پکا منہ بنا کر وہ دادے گولی ماری سی, بوٹے اوپر گولی پار دی سی, وہ چاچے نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا. 1-2 آ کر تو کہتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ سے اس دھرتی اس مٹی کو چوما ہے. یہ آپ کا کام تھا, یہ اداروں کا کام نہیں تھا. آپ وہاں سے نکلے, آپ نے اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کر دیا, اوپر سے بلینکٹ آپ نے پورے کشمیر کو بند کر دیا, فیک نیوز بلڈ ہوئی, کرائسس ہوا, اور اس کے بعد 172 پولیس والوں کے حوالے سے ٹھیک خبریں نہیں آ رہی, 50 سے 60 سیولینز کے حوالے سے خبریں ٹھیک نہیں آ رہی, لوگوں کی جانیں چلیں گئی, ماؤں کے بچے چلیں گئے, اور اس چیز نے اس نیگوسیشنز کو اور زیادہ ڈیفیکلٹ بنا دیا. دیکھیں جب بھی نیگوشیٹ ناظرین اس لیول پر جا کر ہوتی ہیں, اس کے فیزز ہوتے ہیں, پہلا فیز, دوسرا, تیسرا, چوتھا. اچھا تلخی ہو گئی, پھر تلخی ہو گئی, دوسرے نے گلے لگا لیا, تیسرے نے صلح صفائی, چائے آ گئی, روٹی آ گئی, اچھا رات کو یہ ادھر رہیں گے, صبح ادھر رہیں گے, ایک مظفر آباد میں, ایک دھیر کوٹ میں, ایک راولا کوٹ میں. This is how آپ ایک اعتماد کو بلڈ کرتے ہیں, فائنلی آپ کنکلوژن پر پہنچتے ہیں, اچھا یہ جناب اس کے اوپر ہم لوگ ایگری کرتے ہیں. یہ ہوا ہی نہیں. یہ ساری چیز صورتحال کے اندر سے مس ہیں. اب ناظرین یہاں پر جا کر خون بہ چکا ہے, اب یہاں پر پولیس والے زخمی ہو چکے ہیں, اب یہاں پر اسٹیٹ کی گاڑیاں جل چکی ہیں, اب یہاں پر عوام بے شمار زخمی ہے. اس کا کیا خلاصہ ہوگا, اب اس کو کس طرح سے آگے لے کر جائیں گے؟ میری درخواست یہ ہوگی عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اگر سنیں, فلیکسیبلٹی دکھائیں. یہ ٹائم ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی, تھوڑا سا ایکوموڈیٹ کرنے کا, چیزوں کا کوئی راستہ نکالیں, کوئی حل نکالیں, اور گورنمنٹ کے لوگوں سے کہ بھائی مرادوں کو تیل لینا ہے. اگر ہمارے پاس اسٹیٹ نہیں رہے گی, اگر ہمارے پاس ریاست نہیں رہے گی, اگر ہمارے ملک کے اندر انارکی ہو رہی ہے, تو مراد کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, جو پاور کوریڈورز ہیں, جو اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں ایک لمبے ٹائم سے, انہیں دیکھنا چاہیے, اور انہیں اس ساری صورتحال کو مانیٹر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کس طرف چیزیں جا رہی ہیں. لہذا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ مراد ختم ہو جائیں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ 12 نشستوں کے اوپر بات چیت نہیں ہو سکتی, اور انہیں یا تو لمیٹڈ یا منیمائز نہیں کیا جاتا, یا مکمل طور پر ختم نہیں کیا جاتا. لیکن 12 چیزوں کو ناظرین ڈریگ کیا گیا. ناظرین پاکستان کے میڈیا نے ایک بڑا مضموم قسم کا پروپیگنڈا کیا جعلی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے اندر پٹکار چلے ہیں. پٹکار تو ٹھیک ہے, انہوں نے کہنا تھا کہ کشمیریوں نے شاید سیٹی مار دی تھی, تو پولیس نے سیٹی مارنے کی وجہ سے کشمیری لوگوں کو مار دیا, کہ سیٹی کیوں ماری, اور سیٹی اتنی اونچی تھی کہ اسلام آباد پولیس کے کان پھٹ گئے, تو انہوں نے ڈنڈے مار دیے. یعنی یقین مانے کہ جو اگر پاکستانی میڈیا اس کو رپورٹ کرتا نا, اگر حالات اور ہوتے, وہ کہتا کشمیریوں نے سنگاڑے سنگا دیے تھے اسلام آباد پولیس کو, لہذا انہوں نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے. اس کے بعد ناظرین پولیس پریس کلب کے اندر گئی ہے, اور پریس کلب کے اندر جا کر ڈھونڈ کر, یہ نیشنل پریس کلب ہے, اور نیشنل پریس کلب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آزادی اظہار کا گڑھ, آزادی اظہار کی مسجد ہے یہ آپ کی, اس کے اندر پولیس گئی ہے, اور اندر جا کر کشمیری ساتھیوں کو سوٹے مارے گئے. ابھی جو افضل بٹ صاحب ہیں, انہوں نے باہر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ ہم تمام پریس کلب کے اوپر کالے جھنڈے لہرائیں گے, ہم ریلیاں نکالیں گے, ہم یہ برداشت نہیں کریں. انہوں نے کہا جناب کوئی کرمنل بھی اندر آ جائے تو پولیس باہر کھڑی ہوتی تھی کہ جب یہ باہر آئے گا تو ہم کارروائی کریں گے. تو افضل بٹ صاحب ہم یہی درخواست کر رہے تھے آپ سے ایک لمبے ٹائم سے کہ جناب یہ کسی کی دوست نہیں ہے, یہ دیے سب کے بجھیں گے, یہ ہوا کسی کی دوست نہیں ہے, یہ آواز اٹھائیں. لیکن اس وقت آپ لوگ
کشمیر کے اندر ناظرین سب ٹھیک ہے، سڑکیں کھلی ہوئی ہیں، اسکول جا رہے ہیں بچے، وہاں پر ہائی فائی ہو رہا ہے، لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کشمیر کی سڑکوں میں 200 کی سپیڈ سے گاڑیاں چل رہی ہیں، تو یہ سب کچھ ایک فراڈ تھا، ایک دو نمبری تھی جو کہ کی جا رہی تھی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے بے شمار پلیٹ فارم سے اور خاص طور پر عمر نذیر کشمیری صاحب کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ مذاکرات پری ریکویزٹ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہوں گے، کوئی مذاکرات اس کے بغیر نہیں ہوں گے، بٹ ایک بیٹھک لگی ہے، ایک سٹنگ ہو رہی ہے جو کہ چند گھنٹوں بعد دیر کوٹ کے اندر ہونی ہے، اور اللہ کرے گا اس میں سے ناظرین کوئی نہ کوئی خلاصہ، کوئی نہ کوئی چیزیں نکلیں گی۔ پاکستان کے اندر سخت ترین رد عمل ہے، اس کے اوپر ہر بندہ بول رہا ہے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز بول رہی ہیں، جرنلسٹ بول رہے ہیں، صحافی بول رہے ہیں، عمران ریاض خان، حامد میر، اسد علی طور، حبیب اکرم صاحب، صدیق جان صاحب، سبی کاظمی، ایوری بڈی، ہر بندہ بول رہا ہے، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات نیگوشیٹ کریں، ڈسکس کریں، اس کا سولوشن نکالیں، اس کا حل نکالیں، اسے سمرائز کریں، اسے ریپ اپ کریں، مزید یہاں سے اسکیلیٹ ہوئی تو چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی۔ اگر یہ مجمع ناظرین یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور مظفر آباد کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے، پھر یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ لہذا ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، برائے مہربانی اسے سارٹ آؤٹ کریں، برائے مہربانی وہاں پر بیٹھیں، تھوڑی سی عوامی ایکشن کمیٹی لچک دکھائے، تھوڑے سے وہ ایکوموڈیٹ کریں اور اسے سارٹ آؤٹ کریں۔ اب ناظرین آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اور ہم نے اس کے حوالے سے ایڈوکیٹ کرنا ہے اس چیز کو کہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کا ان کے حوالے سے کمیشن بننا چاہیے، اور انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ کشمیر کے اندر کیوں انہوں نے بلیک آؤٹ کیا، انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ بلیک آؤٹ کر کے پولیس کو والنریبل کس نے کیا، انہیں اس چیز کا جواب دینا چاہیے کہ پولیس کے پاس پروٹیکٹیو گیئرز وہ ساری چیزیں موجود کیوں نہیں تھی، انہیں اس چیز کا جواب دینا چاہیے کہ مسلح جتھے کیسے عوامی ایک پرامن پروٹیسٹ کے اندر شامل ہوئے، انہیں یہ بتانا چاہیے۔ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یو واز دا ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ، یو آر اسٹل دا ایگزیکٹو آف دا اسٹیٹ، آپ کی ذمہ داری تھی کہ کشمیر کے اندر انریسٹ کو سارٹ آؤٹ کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا پٹا لگا کر اگر اسلام آباد میں کہیں میری گردن نہیں مڑ رہی، آپ ریاست ہیں، آپ اسٹیٹ ہیں، آپ کا کام تھا چیزوں کو ایک آرڈر کے اندر لے کر آنا، آپ کا کام تھا چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا، آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے نمائندگان کو یا تمام تر پارلیمان کو موبلائز کرتے کہ جناب ٹھیک ہے لوگ نکل آئیں، بٹ جائیں، جا کر بات چیت کریں، ان کے سامنے کھڑے ہوں، ڈسکس کریں۔ تو یہ جواب آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر نے دینا ہے۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔